اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا قُلْ إِنَّمَا أَدْعُو رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِهِ أَحَدًا اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَعَجِّلْ فَرَجَهُمْ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ میں نے سورہ جن جو قرآن مجید کا 72 نمبر کا سورہ ہے، اس کی 2 آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ آیات کے نشانات ہیں 19 اور 20۔ آیت نمبر 19 کا ترجمہ یہ ہے کہ مگر یہ کہ جب بھی عبداللہ یعنی اللہ کا بندہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کا نام پکارتا ہوا کھڑا ہوا تو کافر لوگ اس پر ٹوٹ پڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ آیت نمبر 20 کا ترجمہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ میں تو اپنے پالنے والے مالک کو پکارتا ہوں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا۔ تفسیر صافی میں لکھا ہے کہ لفظ عبداللہ کے معنی اللہ کا غلام سے مراد یہاں جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ اور ٹوٹ پڑنے کے 2 معنی ہیں، قرآن کو سننے کے شوق میں ٹوٹ پڑنا، نمبر 2 یہ کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھتے تو مکے والے ان کو ستانے کے لیے ٹوٹ پڑتے۔ تفسیر فصل الخطاب میں علامہ علی نقی صاحب نے لکھا کہ ان کافروں مشرکوں سے کہا جا رہا ہے کہ تمہیں اس حرکت کی سزا دی جائے گی۔ اور شیخ الاسلام علامہ عثمانی نے لکھا کہ آیت نمبر 20 میں یہ کہا جا رہا ہے کہ مجھے کیوں ستاتے ہو، میں کوئی بری یا نامعقول بات تو نہیں کہہ رہا ہوں، صرف اپنے پاک مالک کو پکار رہا ہوں، میں کسی کو اس کا شریک نہیں مانتا، اس میں لڑنے جھگڑنے کی کیا بات ہے، سوچنے سمجھنے کی بات ہے، میں تو اسی ایک اللہ پر بھروسہ کرتا ہوں۔ آیت نمبر 21 یہ ہے کہ قُلْ إِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا رَشَدًا، ترجمہ یہ ہے کہہ دیجئے کہ میں نہ تو تمہیں کوئی نقصان پہنچانے پر قابو رکھتا ہوں اور نہ تمہیں سیدھے راستے پر چلنے پر مجبور کرنے کا اختیار رکھتا ہوں۔ نبی خدا کا پیغام پہنچانے والا ہوتا ہے، خدائی اختیارات کا مالک نہیں ہوتا۔ یہ بات قرآن نے بار بار سمجھائی ہے۔ مثلا فرمایا فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 92 ہے، یعنی پس تم کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارے رسول کی ذمہ داری صرف ہمارے پیغام کو واضح طور پر پہنچا دینا ہے۔ سورہ اعراف میں ارشاد ہوا قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَأَسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، سورہ اعراف کی آیت 188۔ ارشاد ہوا کہہ دیجئے کہ میں تو خود اپنے لیے بھی کسی فائدے اور نقصان کا مالک نہیں ہوں مگر جو اللہ چاہے، اور اگر میں غیب کے خزانوں کی خبر رکھتا تو اپنے لیے بہت سا فائدہ جمع کر لیتا اور مجھے کوئی نقصان نہ پہنچتا۔ میں تو صرف ان لوگوں کے لیے جو دل سے خدا کو مانتے ہیں ڈرانے اور خوشخبری دینے والا ہوں۔ یہ تفسیر کبیر میں لکھا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ انسانوں میں افراط و تفریط کا زبردست رجحان ہوتا ہے۔ کچھ لوگ تو اس قدر تفریط کی طرف مائل ہوتے ہیں کہ وہ یہ بات نہیں سمجھ پاتے کہ انسان بھلا خدا کا رسول کیسے ہو سکتا ہے۔ دوسرے افراط کے عالم میں یہ سمجھتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم خدائی اختیارات میں شریک ہوتے ہیں، معاذ اللہ، وہ خدا کی طرح جو چاہے کر سکتے ہیں۔ رسول ما فوق البشر ہستی ہوتا ہے۔ قرآن ان دونوں کے درمیان اعتدال کی بات کرتا ہے کہ رسول خدا کا بھیجا ہوا نمونہ عمل ہوتا ہے، خدا کا محبوب ہوتا ہے، ہمارے لیے وسیلہ ہوتا ہے، شفاعت کا اختیار رکھتا ہے، مگر خدا کا شریک یا خدائی اختیارات کا مالک نہیں ہوتا۔ یہ مفسرین نے لکھا ہے اور حقیقت بھی یہی ہے۔ آیت نمبر 16 یہ ہے کہ قُلْ إِنِّي لَن يُجِيرَنِي مِنَ اللَّهِ أَحَدٌ وَلَنْ أَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا،
ترجمہ یہ ہے کہ کہہ دیجئے کہ مجھے اللہ کی پکڑ سے کوئی دوسرا نہیں بچا سکتا اور میں اسے چھوڑ کر کوئی پناہ حاصل کرنے کی جگہ تک نہیں پا سکتا۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہلوایا جا رہا ہے کہ میں بھلا تم کو نفع نقصان از خود کیسے پہنچا سکتا ہوں؟ خود میرا اپنا نفع نقصان میرے اپنے قبضے قدرت میں نہیں ہے، قادر مطلق تو صرف اور صرف خدا ہے۔ علامہ شیخ الاسلام عثمانی نے لکھا ہے کہ میں بالفرض اگر ان فرائض کی ادائیگی میں جو خدا نے مجھ پر لازم فرمائے ہیں کچھ کمی کروں تو پھر کوئی شخص بھی مجھے اللہ کی سزا سے نہیں بچا سکتا، پھر میرے لیے پوری کائنات میں کوئی جگہ نہیں ہے جہاں جا کر میں پناہ حاصل کر سکوں۔ مطلب یہ کہ میں نہ خدا ہوں، نہ خدا کا شریک ہوں، نہ خدائی اختیارات رکھتا ہوں، بلکہ میں تو خدا کا بندہ کامل ہوں، اسی سے ڈرتا ہوں، ہر نفع و نقصان اسی کے ہاتھ میں ہے، اس کے سوا کوئی جائے پناہ نہیں ہے۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے خوف سے بھاگو اللہ کی پناہ کی طرف، یعنی خدا کے عذاب سے اگر پناہ مل سکتی ہے تو خدا ہی کے دامن رحمت میں پناہ لے کر اور کسی طرح کسی کی پناہ حاصل نہیں ہو سکتی۔ آیت نمبر 23 یہ ہے کہ اللہ بلاغ من اللہ و رسالاتہ ومن یعص اللہ و رسولہ فإن لہ نار جہنم خالدین فیہا ابدا۔ ترجمہ یہ ہے کہ میرا کام اس کی سوا کچھ نہیں ہے کہ میں اللہ کی بات اور اس کے پیغامات پہنچا دوں، اب جو بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہ مانے گا اس کے لیے جہنم کی آگ ہے جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ آیت کا مطلب یہ ہے کہ اے مکے والوں، آخر تمہیں مجھ پر اتنا غصہ کیوں آ رہا ہے؟ میں تو بس ایک پیغمبر ہوں، اللہ کا پیغام لے کر آیا ہوں، جس کا کام ہی یہ ہوتا ہے کہ وہ خداوند عالم کے پیغامات پہنچا دے۔ اب تمہارا نفع نقصان خود تمہارے ہاتھ میں ہے، اگر تم مان لو گے تو خود تمہارا ہی فائدہ ہوگا، ورنہ تم خود ہمیشہ ہمیشہ جہنم کی آگ میں جھلسو گے، یعنی جلو گے۔ علامہ علی نقی صاحب نے اپنی تفسیر فصل الخطاب میں لکھا ہے کہ رہا میں تو میں خدا واحد کا ایک عبد غلام ہوں، اگر میں خدا کے پیغامات کو نہ پہنچاؤں تو اس کی سزا سے میں نہیں بچ سکتا، اس لیے اب جو میری بات نہ مانے گا وہ خدا کے عذاب سے بھی نہ بچ سکے گا۔ تفسیر کبیر و تفہیم القرآن میں لکھا ہے کہ آیت کے آخری الفاظ کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ ہر گناہ کی سزا ابدی جہنم ہے، بات کیونکہ توحید پر ہو گئی ہے، اسی حوالے سے مطلب یہ ہے کہ جو شخص خدا کی یکتائی کو نہ مانے گا اور خدا کے ساتھ دوسرے جھوٹے خداؤں کو شریک کرے گا اس کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم ہوگی۔ آیت نمبر 24 یہ ہے کہ حتی اذا رأوا ما یوعدون فسیعلمون من اضعف ناصرا واقل عددا۔ ترجمہ یہ ہے غرض یہ لوگ نہ مانیں گے یہاں تک کہ جب یہ لوگ اس چیز قیامت کو دیکھ لیں گے جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے، تب انہیں پتہ چل جائے گا کہ کس کے مددگار بہت کمزور ہیں اور کس کے ساتھیوں کی تعداد بہت کم ہے۔ آیت کی شان نزول یہ ہے کہ جب مکے کے لوگ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے قرآن مجید سنتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ٹوٹ پڑتے تھے۔ ان کو یہ غرور تھا کہ ہم تعداد میں بہت زیادہ ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بظاہر چند مٹھی بھر ساتھی ہیں، ہم ان کو دبا لیں گے۔ ان سے کہا جا رہا ہے کہ اکثریت اور پارٹی بندی کی دھوکے میں نہ رہو، اس لیے کہ بہت جلد تمہاری شامت آیا ہی چاہتی ہے، تمہاری مہلت عمل بس ختم ہی ہونے والی ہے۔ اس وقت تم کو از خود معلوم ہو جائے گا کہ کس کے مددگار کمزور ہیں اور کس کی پارٹی تعداد میں کم ہے۔ یہ تفسیر کبیر، تفہیم القرآن اور تفسیر مجموع البیان میں لکھا ہے۔ حق کا معیار کثرت تعداد نہیں ہوتا، مددگاروں کو ماننے والوں کی اکثریت کبھی حق کا معیار نہیں ہوتی۔ فرعون بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہی کہا کرتا تھا ان ہؤلاء لشرذمۃ قلیلون، سورہ شعراء کی آیت نمبر 54، یعنی بے شک موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ایک چھوٹا سا گروہ ہیں، تعداد میں تھوڑے ہیں۔ مشرکین عرب ہمیشہ یہ کہا کرتے تھے نحن اکثر اموالا و اولادا وما نحن بمعذبین، سورہ سبا کی آیت 34۔
ہم مال اور اولاد میں کثرت والے ہیں اور ہمیں عذاب نہیں دیا جا سکتا۔ یہ سورہ سبا کی آیت 34 ہے اور آیت 35۔ اور سورہ کہف میں ایک بے ایمان نے اپنے مومن ساتھی سے کہا فقال لصاحبہ وہو یحاورہ انا اکثر منک مالا واعز نفرا، سورہ کہف کی آیت 24۔ ارشاد ہوا کہ پس اس نے اپنے ساتھی سے کہا جس سے وہ محو گفتگو تھا کہ میں تجھ سے مال میں بہت زیادہ ہوں اور کثرت افراد بھی میں رکھتا ہوں، جبکہ انبیاء کرام علیہ السلام اکثریت یا مال کی ذاتی پر نہیں بلکہ اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں۔ خدا تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں فرمایا قال الذین یظنون انہم ملاقو اللہ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ واللہ مع الصابرین، آیت نمبر 249۔ یعنی وہ لوگ جن کو اللہ سے ملاقات کا یقین تھا کہنے لگے کہ کتنے ہی چھوٹے چھوٹے گروہ ایسے ہیں جو خدا کے حکم سے بڑے بڑے گروہوں پر غالب آ جاتے ہیں، کیونکہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، یعنی مدد کرتا ہے۔ نہج البلاغہ کا خطبہ نمبر 201 میں علی علیہ السلام فرماتے ہیں اے لوگوں، ہدایت کی راہ میں لوگوں کے کم ہونے سے کبھی وحشت زدہ یا خوف زدہ نہ ہو جانا۔ تفسیر نمونہ میں لکھا ہے کہ قرآن مجید کی مذکورہ بالا آیات اس حقیقت کو واضح طور پر بتا رہی ہیں کہ اکثریت کا ہونا کبھی حق کا معیار نہیں ہوا کرتا۔ اکثریت پر ناز کرنا کافی ذہنیت ہے جو اسی کو نجات کا معیار قرار دیتی ہے۔ جمہوریت ایک طرز حکومت ہے کہ جس میں لوگوں کو گنا کرتے ہیں، تولا نہیں کرتے، یعنی جمہوریت سے گریز کرو، اس لیے کہ 200 گدھے مل کر بھی ایک انسان کی عقل کے برابر نہیں ہو سکتے۔ یہ علامہ اقبال کا شعر ہے جس کا یہ مفہوم بنتا ہے۔ آیت کا پیغام بہرحال شیخ العثمانی نے یہ لکھا کہ یہ ہے کہ کافروں، حق دشمنوں، تم جتھے بنا بنا کر ہم پر حملے کرتے ہو اور یہ سمجھتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی تھوڑے سے ہیں اس لیے کمزور ہیں، لیکن جب میرے وعدے کا وقت پہنچے گا اور تمہارا تیا پانچا ہو جائے گا، اس وقت تمہیں خود پتہ چل جائے گا کہ کس کے ساتھی تھوڑے اور کمزور ہیں۔ خداوند عالم کی بارگاہ میں دست بدعا ہوں کہ پروردگار ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب ہو۔ وارث قرآن حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کا جل ظہور ہو اور ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شامل ہونے کی توفیق نصیب ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔